بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا کسی دن کا محتاج نہیں، ہر روز ہی یہ اپنے قاری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی ایک منفرد اہمیت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن حکیم کا ایک گہرا تعلق ہے، یہ دونوں ابد تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کتاب رحمت ہے جو رمضان یعنی ماہ رحمت میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہٰذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا اور سنا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے 30 دن میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہیں تاکہ 7 دن میں ختم کیا جا سکے، تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان بالغ، عاقل، صحت مند، مقیم مرد و عورت پر فرض ہے، جس کی ادائیگی کے ذریعے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ کا بڑا اثر ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سمائے دنیا پر نازل ہوئی، جس سے استفادہ کی بنیادی شرط بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ غرض رمضان اور روزہ کے بنیادی مقاصد میں تقوی مشترک ہے۔ قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترک خصوصیت تقوی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری مشترکہ خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری خصوصیت جو رمضان اور قرآن دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزہ کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں۔ مضمون کی طوالت سے بچنے کے لیے قرآن اور رمضان کی صرف 3 مشترکہ خصوصیات کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصہ میں قرآن مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے، جیسے کہ مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصحف ابراہیمی اور تورات و انجیل سب کا نزول رمضان میں ہی ہوا ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی چند آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آنے والی سورۃ القدر میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے، جیسا کہ سورۃ الدخان میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور سورۃ البقرہ میں ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ان آیات میں یہ مضمون صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ غرض قرآن و حدیث میں واضح دلائل ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر رمضان کی مبارک رات میں ہی نازل ہوا۔ اس طرح رمضان اور قرآن کریم کا خاص تعلق روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کا مظہر نماز تراویح بھی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمائی اور مسجد میں با جماعت اس کو ادا بھی فرمایا، لیکن اس خیال سے اس کو ترک کر دیا کہ کہیں امت پر واجب نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنے میں مشقت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھائی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب تو دیتے تھے لیکن وجوب کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اور وہ ایمان کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور ثواب کی نیت سے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک یہی عمل رہا۔ دور صدیقی اور ابتدائی عہد فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عبادات کا خاص مرکز ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کا جو خطبہ شعبان کے آخر میں دیا، جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا، رمضان میں جو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو وہ سال بھر میں دوسرے کسی بھی مہینے میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کس دن نازل ہوا تو اس کا جواب بھی سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ترجمہ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر صرف 1000 مہینہ دیکھا جائے تو قریب 80 سال کا عرصہ بنتا ہے اور انسان کی زندگی لگ بھگ اتنی ہی ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ایک رات میں تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر عمل 1000 گنا افضل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی کس قدر نعمتیں اور برکتیں اس ایک رات میں حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہی اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ کتاب برحق ہے، جو اس میں لکھا ہے اسے ہم نے پکڑ لینا ہے اور جس کام سے روکا گیا ہے اسے ہم نے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کیا ہی خوش بختی کی بات ہو کہ ہم حالت روزہ میں اپنے رب کی گفتگو سنیں اور صحیح معنوں میں اپنے قلب کو پرسکون کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے آ پڑیں اور تم چاروں طرف سے اندھیروں میں گم ہو تو اس وقت میری کتاب کو پکڑ لینا، کیونکہ قرآن سچا سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا، یعنی ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کر کے سنایا اور دوسری بار ان سے سنا۔
اس طرح رمضان میں 2 بار تلاوت قرآن کو مکمل کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں تلاوت کو بہت پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ خود تلاوت نہ کر سکتے ہوں اور کسی سے سن لیں تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ اس ماہ مبارک میں پڑھا اور سنا جانے والا قرآن تو روز محشر ہماری بخشش کا سامان بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ صحابہ کرام بھی رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کا خاص اہتمام فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وطر پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم کا درس دیتے تھے۔ رمضان المبارک اور قرآن دونوں ہی ہمیں قرب الہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن پڑھنے والا مومن عطرج کے مانند ہے جس کی خوشبو اور لذت دونوں اچھی ہوتی ہیں، اور قرآن نہ پڑھنے والا مومن کھجور کے مانند ہے جس کی لذت تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم اور ضروری امر قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قرآن کی آیات کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ قرآن میں تدبر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بہت ٹھہر کر اور غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت غور سے فرماتے، جب کسی تسبیح کی آیت سے گزر ہوتا تو تسبیح کرتے، اسی طرح کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جس میں سوال ہے تو آپ سوال کرتے، یا کسی تعوذ کی جگہ سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں غور و تدبر میں اس قدر محو ہو جاتے کہ کبھی کبھی پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ وہ آیت تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ فہم قرآن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی معنی و مفہوم اور تدبر پر خوب غور فرماتے اور عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے جو کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ وہ ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہ لے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو۔ آج ہماری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ قرآن کو محض عربی میں پڑھنا کافی ہے، تفصیل اور ترجمہ کا کام صرف علماء کرام کا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، اور جو کوئی اس پر غور و فکر کرتا ہے یہ صرف اس کے کام آتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے ایک عام فہم مثال بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافعی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال
کہ بس اس کے پڑھ لینے سے ہی تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ آج کے حالات کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا مشکل جبکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور ہمارے بعد لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس رمضان المبارک ہم نے تلاوت و تدبر قرآن کا خصوصی اور بھرپور انتظام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر عمل بھی کریں۔ قرآن کے بغیر انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی، انسان ایک بے جان روح بن جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، رحمت و عافیت ہے، جو اسے تھام لے گا یہ اسے کبھی اکیلا نہیں کرے گا اور کبھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ قرآن انسان کا وہ اچھا دوست بن جاتا ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور غلطیوں پر ہدایت کی طرف جاتا راستہ سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ہم غلط راستہ ترک کر دیں۔ ہمارے ہر سوال کا جواب اسی میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل اسی میں لکھا ہے۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی یہ اپنے قاری کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی شفاعت کا ضامن بنتا ہے۔ ماہ رمضان ایک خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں کثیر وقت اس کتاب کے ساتھ گزاریں جس میں دلوں کی شفا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو صرف تاریخ کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ انہیں عملی نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان کے نقش قدم پر چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بس آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا طرز زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی عبادت، تقوی، صبر، شکر، عدل، رحم اور دعوت حق سے عبارت تھی۔ نمبر 1، توحید اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ تمام انبیاء کی زندگی کا بنیادی مقصد توحید کی دعوت تھا۔ انہوں نے ہر دور میں اپنی قوم سے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مثلا حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ان پر ظلم ہوا، تمسخر کیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَىٰ 50 عَامًا، یہ صبر اور استقامت انبیاء کے طرز زندگی کی بنیادی علامت ہے۔ نمبر 2، صبر و استقامت۔ انبیاء علیہم السلام آزمائشوں سے گزرے مگر کبھی شکوہ نہ کیا۔ حضرت ایوب کی زندگی صبر کی عظیم مثال ہے۔ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، مال اولاد سے محروم ہوئے، لیکن زبان پر شکوہ نہ آیا۔ قرآن میں ان کی دعا نقل ہوئی ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، عدل و انصاف۔ انبیاء کا طرز زندگی عدل و انصاف پر قائم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی مگر انہیں عدل کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان نے اپنی حکومت میں انصاف اور حکمت کو قائم رکھا۔ ان کے فیصلے دانائی اور بصیرت کا نمونہ تھے۔ نمبر 4، عاجزی اور انکساری۔ اگرچہ انبیاء اللہ کے منتخب بندے تھے مگر ان کی زندگی عاجزی سے بھرپور تھی۔ حضرت محمد کا طرز زندگی سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کپڑے سی لیتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور سادہ زندگی گزارتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ میں غرور کا شائبہ تک نہ تھا۔ نمبر 5، دعوت اور حکمت۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو حکمت اور نرمی سے دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت حکمت کے ساتھ دی۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ نمبر 6، معافی اور درگزر۔ انبیاء کا طرز زندگی انتقام نہیں بلکہ معافی پر مبنی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جب وہ اقتدار میں آئے۔ انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ معافی کا وہ معیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے عظیم اور ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ بیعت رضوان ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا اور اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک بیعت کا نام نہیں بلکہ وفاداری، اطاعت، قربانی اور اللہ کی رضا کے اعلان کا عظیم منظر ہے جسے خود قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔
6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عمرہ کی تیاری کا حکم دیا۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ سب نے احرام باندھا، قربانی کے جانور ساتھ لیے اور صرف مسافر کا اسلحہ رکھا، کیونکہ مقصد جنگ نہیں بلکہ عبادت تھا۔ جب قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو کفار قریش کو خبر ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستے بھیجے تاکہ راستہ روکا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بدل کر مکہ کے قریب ایک مقام حدیبیہ پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے رکا ہے۔ اسی جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ قریش کی طرف سے مختلف وفود آئے اور مذاکرات ہوئے، مگر قریش اپنے موقف پر قائم رہے کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ چونکہ مسلمانوں کا مقصد جنگ نہیں تھا بلکہ صرف عمرہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کسی کو مکہ بھیج کر قریش کو یقین دلایا جائے کہ ہم لڑنے نہیں آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کے قریش سے قریبی تعلقات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور قریش کے سرداروں سے بات کی۔ انہوں نے مسلمانوں کا پیغام پہنچایا کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ قریش نے انہیں کچھ دیر کے لیے روک لیا۔ حدیبیہ میں اچانک خبر پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ایک نازک وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم قریش کے ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا۔ یہ بیعت اس بات پر تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم جان کی بازی لگا دیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے آتے گئے اور اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر عہد کرتے گئے۔ ہر شخص کے دل میں شہادت کا جذبہ تھا، کسی نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے ان صحابہ کی وفاداری کی گواہی دی۔ قرآن مجید میں سورۃ الفتح کی آیت 18 میں ارشاد ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیعت جس پر اللہ کی رضا کا اعلان ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر موجود افراد کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ خیریت سے ہیں۔ افواہ غلط تھی، لیکن اس دوران جو بیعت ہو چکی تھی وہ مسلمانوں کے عزم و وفاداری کا عظیم اعلان بن گئی۔ بعد میں قریش نے مذاکرات کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ طویل گفتگو کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی چند شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت تھیں، مگر اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا اور اگلے سال آ کر 3 دن قیام کی اجازت ہوگی۔ بعض صحابہ کو یہ شرائط گراں گزری، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں خیر ہے۔ بعد میں یہی صلح اسلام کی عظیم فتح کا ذریعہ بنی۔ اسی موقع پر سورۃ الفتح نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا، اِنَّا فَتَّحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ بیعت رضوان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایمان کی پختگی، کیونکہ صحابہ نے جان دینے کا عہد کیا، اطاعت رسول، ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا، اللہ کی رضا کا اعلان۔ قرآن میں براہ راست ذکر، سیاسی حکمت، صلح حدیبیہ کے ذریعے اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا، وفاداری کی مثال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں بھی ان کی نمائندگی کی گئی۔ بیعت رضوان ہمیں روحانی طور پر سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا اطاعت رسول میں ہے۔ وقتی مشکلات بڑے فائدے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ سچا ایمان قربانی مانگتا ہے، اللہ اپنے مخلص بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اگر بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے پر کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حمایت فرماتا ہے اور اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیتا ہے۔ بیعت رضوان اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر درخت کے نیچے ہاتھ اٹھے اور آسمان سے رضا کا اعلان ہوا۔ یہ واقعہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے وفاداری، اطاعت اور قربانی کی مثال بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان جیسا ہو اور ہمیں اپنے دین کے لیے ثابت قدم رکھے، آمین۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و سلام بھیجتا ہے۔
یہ ایسا عمل ہے جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا اور فرشتے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 21 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت نام، یا رزاق رزق دینے والا، یا غفور بہت بخشنے والا، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھ لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، کیونکہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اسے رات کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتے ہیں اور انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور پڑھنے والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس وظیفے کا اثر اخلاص، یقین اور اللہ پر توکل سے آتا ہے۔ نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔